بل کی دوسری خواندگی شکایت 2 تا 40 ہم بل کی دوسری خواندگی کریں گے، یعنی بل کا شکوار زیر غور لانا اور شکایت کلاسز 2 تا 40 میں کوئی ترمیم نہیں ہے، لہذا میں یہ شکایت ایوان کے سامنے سوال کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ شکایت 2 تا 40 کو بل کا حصہ بنایا جائے، جو اس کے حق میں ہے وہ آنکھ ہے، جو اس کی مخالفت میں ہے وہ نہیں کہے۔ میرے خیال میں عام والوں کی تعداد زیادہ ہے، شکایت 2 تا 40 کو بل کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ شکون بل کا افتتاحیہ اور عنوان۔ اب ہم بل کا افتتاحیہ عنوان لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا افتتاحیہ اور عنوان بل کا حصہ بنایا جائے؟ جو حق میں ہے وہ ہاں کہے، جو مخالفت میں ہے وہ مخالفت میں بھر۔ میرے خیال میں عام والوں کی تعداد زیادہ ہے، ایک افتتاحیہ اور عنوان بل کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ شکریہ جی۔ آرڈر نمبر 5 سینیٹر محمد اورنگزیب صاحب، وزیر خزانہ۔ جی چیئرمین صاحب، I beg to move that the bill further to amend the Banking Companies Ordinance 1962, the Banking Companies Amendment Bill 2024 be passed. موشن جو پیش کی گئی ہے بینکنگ کمپنیات آرڈیننس 1962 میں مزید ترمیم کا بل، بینکنگ کمپنیات ترمیمی بل 2024 منظور کیا جائے۔ جو موشن کے حق میں ہے وہ عام کہے، جو موشن کے مخالفت میں ہے وہ نہیں کہے۔ میرے خیال میں آوالوں کی تعداد زیادہ ہے، موشن منظور کی جاتی ہے اور بل منظور کیا جاتا ہے متفقہ طور پر۔ ابھی اس حوالے سے اگر کوئی پوائنٹ آرڈر پہ بولنا چاہے تو وہ بول سکتے ہیں۔ جی جی کسی بھی حوالے سے، کس حوالے پبلک امپورٹنس پہ بول سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے بات سر میری سر آپ سے ریکویسٹ ہے، میری سر میں اس لیے آپ سے مخاطب ہوں سر کہ آج 5واں 6واں دن ہے، مسلسل ہم آ رہے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج ترامیم پیش کی جائے۔ یقین جانے سر، یقین جانے ہمیں ہر جگہ سے فونیں آتی کہ کیا ہوا ترامیم کا، اب ہمارا نام رکھ دیا گیا کہ ترامیم والے سینیٹر۔ سر جی دنیش صاحب پیش کیا جائے، اور سر میری آپ سے گزارش ہے، دیکھیں گے اس کو دیکھیں گے۔ سر میری ایک گزارش ہے، اگر آپ پبلک امپورٹنس پہ بولنا چاہتے ہو تو آپ بولیں۔ جی سینیٹر قادر صاحب جی۔ الرحمن الرحیم۔ میں سر اورنگزیب صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کا بیٹھے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بینکس ہیں وہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز کی ایک پیپ کی ایک شرط لگا کے پارلیمنٹیرینز کو کافی تکلیف دیتے ہیں، اور نہ ان کا کوئی لون اپروو کرتے ہیں، نہ ان کا ایون چھوٹا سا کریڈٹ کارڈ اپروو کرتے ہیں۔ اور کئی ہمارے ایسے سینیٹرز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں جو ان کا فیملی بزنس ہے یا خود اپنا بزنس کرتے چلے آ رہے تھے اور پالیٹکس میں آئے ہیں اور سینٹ میں الیکٹ ہوئے ہیں ایز اے ممبر۔ تو ممبر الیکٹ ہونے سے پہلے جو ان کی فیسلٹیز یا بینکنگ یا کارپوریٹ کا نظام چل رہا تھا وہ بھی سینٹ میں آنے کے بعد بری طرح متاثر ہوا ہے۔ تو میں یہ فائنانس منسٹر صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ چونکہ کارپوریٹ کے آدمی ہیں اور بینکنگ کو خود سمجھتے ہیں، تو وہ جو بینکس ہیں اگر پارلیمنٹیرین کو پیپ میں لکھنے کے بعد ان کی کمپلائنسز کو اتنا سخت کر دیتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کی کسی بھی فیسلٹی کو یا کسی بھی ایکٹیویٹی کو وہاں پہ
ہالٹ کر دیا جاتا ہے, روک دیا جاتا ہے. ایک تو اس کا نوٹس لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو بینکس ہیں کافی ٹائم جیسے جیسے گزرتا گیا ہے انہوں نے اپنے اپلیکیشن فارم میں بھی اتنی زیادہ شرائط ون سائیڈڈ لکھی ہوئی ہیں, جیسے کہ بینکس ایک پرائیویٹ بینکس بھی ہیں اور پرائیویٹ ادارہ ہیں, جیسے وہ بزنس کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی بزنس مین یا کوئی کارپوریٹ اینٹیٹی. تو انہوں نے جب بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں اس کی اندر ایسی کنڈیشنز لکھ دی ہیں کہ اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں مطالعہ کریں تو انہوں نے ہر چیز ان ایڈوانس آپ سے سائن کرا لی ہوتی ہے. اس کو بھی اسٹینڈرڈائز کرنے کی اور بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی مانڈی والا صاحب سے بھی اور منسٹر صاحب سے کہ اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کارپوریٹ ورلڈ میں جب پرائیویٹ لمیٹڈ یا پبلک لمیٹڈ بنائی جاتی ہے تو وہ دیٹ اینٹی اٹ سیلف از لائک ایک کمپنی, ایک انسان کی طرح ایک پوری ایک اینٹی ہوتی ہے. یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کو بھی اگر کوئی بینک گارنٹی یا ایل سی ایشو کرتے ہیں تو بینکرز آ کے کمپنی کی پراپرٹیز یا ایسیٹس یا فیوچر میں جو ان کی ریسیویبل ہیں وہ بھی لکھواتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈائریکٹرز کی پرسنل گارنٹیاں بھی سائن کراتے ہیں. پرسنل گارنٹی میں جو اس کی اپنی جائیداد ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی اسپاؤز کی, اس کی فیملی کی, وہ بھی اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوتا ہے, اور جو آنے والی بھی ریسیویبل ہے وہ بھی سائن کراتے ہیں, وچ از کانٹراڈکٹری. اگر پرائیویٹ لمیٹڈ ہے وہ اینٹی ہے, وہ اس کا نام ہی لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی ہے, تو اس قسم کی وائلیشنز پرائیویٹ بینک کر رہے ہیں لیکن کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو میرا یہ درخواست ہے کہ کیونکہ لکیلی وی ہیو سچ اے فائنانس منسٹر کہ وہ بینکنگ کو بھی, پاکستان کی بینکنگ کو سرو کر کے آئے ہیں, اور وہ اس طرح سے جو بینکس کر رہے ہیں جس میں ہماری کارپوریٹ اینٹیز ترقی نہیں کر پا رہی ان کو غور سے دیکھیں اور ان کو بیلنسڈ بنائیں. تو میری یہ درخواست ہو کہ ان چیزوں کو اس میں کمیٹی میں لے جایا جائے اور ان کے فارمز منگا کے اور ان کی یہ جو بینک گارنٹی یا کسی بھی ایل سی یا کسی بھی فیسلٹی کے اندر پرسنل گارنٹیز لی جا رہی ہیں وہ اس کو ختم کیا جائے.